بھٹی صاحب، سوشل میڈیا کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اب خاص طور پہ، کیونکہ جیسے ابھی بے نظیر نے بھی، اعزاز نے بھی کہا اپنے طریقے سے، ابھی مجھے بتایا گیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک اکاؤنٹ ہے اور وہ ساؤتھ پنجاب سے اس شخص کا تعلق ہے، اور وہ جا کر وہاں پر اپنی جو اسی طرح ڈنکی لگا کے گیا اور اپنی جو وہاں پر زندگی ہے، لائف سٹائل، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے. تو اس کا کتنا فیکٹر ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ میڈم شیخ، بے نظیر صاحبہ اور اعزاز دونوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سوائے ایک بات سے میں ایگری نہیں کرتا، اور وہ بات ہے کہ حکومت بہت کچھ کر رہی ہے، کھیت مٹی کر رہی ہے حکومت، فائلوں میں بہت کچھ کر رہی ہے، رپورٹوں میں بہت کچھ کر رہی ہے، اعداد و شمار میں بہت کچھ کر رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی اس حوالے سے. میڈم شیخ، ویسے تو جب آپ کے ملک کے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہوں کہ ہم تو بھکاری ہیں اور بھکاریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں، اور جب حکومت خود بھکاری پروڈیوس کر رہی ہو، جب پاکستان کا دوسرا نام کشکولستان ہو، جب میرٹ نہ ہو، کوئی مستقبل نہ ہو، روزگار نہ ہو، اور جب چاروں طرف مہنگائی ہو، جب جزا سزا نہ ہو، جب بدترین پاسپورٹس میں نیچے سے پاکستان 5ویں نمبر پر ہو، اور جب یونان، ترکی، ملیشیا، یو اے ای، سعودی عرب، لیبیا میں کی جیلیں پاکستانیوں سے بھری پڑی ہوں، اور جب کوئی پرسان حال نہ ہو، اور جب جھوٹے سہانے خواب بیچنے والے اور جھوٹے سہانے خواب خریدنے والے وافر مقدار میں ہوں، تو وہاں کیا یہ سوال اور کیا اس کا جواب؟ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن آپ نے یہ پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. پہلا اور سب سے بڑی ذمہ دار حکومت ہے، دوسرا حکومتی ادارے ہیں، تیسرا ہم سے مراد انسانی سمگلر، ہم سے مراد منافع خور مافیا، اور ہم سے مراد اپنے مستقبل سے مایوس، بے روزگاری اور غربت کے مارے اور شارٹ کٹ کے متلاشی لوگ. میڈم شیخ، اس 4-5 چیزیں ہیں جو آپ نے اس سوال میں لائے ہیں. یونان کشتی حادثہ، یو اے ای ویزا مسائل، سعودی عرب میں سختیاں، یورپ میں پناہ کی درخواستیں. اور آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ اس سے ملک کا امیج کتنا متاثر ہوگا. میڈم شیخ، معذرت کے ساتھ، امیج متاثر ہونے کے لیے امیج کا ہونا ضروری ہوتا ہے. عالمی سطح پر اپنے ملک کی ساکھ دیکھ لیں، کوئی شعبہ اٹھا لیں، آج کوئی شعبہ اپنا اٹھا لیں اور اس میں اپنے ملک کی ساکھ دیکھ لیں. کیونکہ آپ کے یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اور یہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ لیڈر لیس پاکستان ہے، اور ہمارا کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، کوئی باہر کے ملکوں میں پاکستانیوں کا پرسان حال نہیں ہے. میڈم شیخ، یہاں ہر سال، ہر دوسرے سال، ہر تیسرے سال، ہر چوتھے سال کشتی کوئی ڈوب جاتی ہے. کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ کون ہے انسانی سمگلر؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ کون؟ بے نظیر کو پتا ہے کہ یہ 5 ضلع ہیں، بے نظیر صاحبہ کو پتا ہے کہ یہاں نیٹ ورک موجود ہے. تو کیا ان کو نہیں پتا کہ یہاں کون ہے نیٹ ورک؟ چند دن بیانات، چند گھسے پٹے بیانات، اور چند دن کا شور، اور پھر اگلے حادثے کا انتظار. اور میڈم شیخ، ایف آئی اے کو یہاں میں ضرور سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی محنتوں کی وجہ سے یہ جو جاننے جا رہی ہیں، آپ کو سلام. اور حکومت، سوری، کس کو سلام پیش کیا آپ نے؟ سر میں سن نہیں پائی. جی، ایف آئی اے کو میڈم شیخ، ایف آئی اے کو. حکومتی رٹ ہے نہیں، نااہل نالائق حکومت ہے. یہ حکومتی ادارے رشوت، سفارش اور کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. سعودی عرب میڈم شیخ، عمرے اور حج کی آڑ میں بھکاری سپلائی کرنا. بتائیے حکومت نے کیا کیا ہے؟ نادرا موجود ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر حملہ ہوا تو نادرا ایکٹیو ہو گیا، پاسپورٹ معطل ہو گئے، شناختی کارڈ معطل ہو گئے، اور نادرا سے شناخت ہو گئی. ان کے گھروں تک پہنچ گئے لوگ جن کے وہ تھے، جو ادھر موجود تھے. وہ کہ لندن پولیس نے بعد میں بند کر دیا، مقدمہ کے ثبوت ہی نہیں. لیکن کیا یہ اس حوالے سے یونان کی کشتی کے حوالے سے، یہ سعودی عرب کے حوالے سے، یو اے کے حوالے سے اتنے نہیں کر سکتے؟ اور میڈم شیخ، حکومت نے بتایا کیا کیا. اور یہاں جو بھکاری سپلائی کرتے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. اور آخری بات میڈم شیخ، کہ
बुनियादी तौर पर हर मुल्क में होते हैं ख्वाब बेचने वाले भी और ख्वाब खरीदने वाले भी। हर मुल्क में होता है, शऊर की कमी भी होती है, तालीम की कमी भी होती है, और साथ पड़ोसी, साथ महल्ले और साथ शहर के अपने कज़न, अपने रिश्तेदारों की बात भी होती है कि वो देखते ही देखते कहाँ चला गया और हम पढ़ते ही रह गए इस खाते में। लेकिन बात यह है कि हुकूमती और हुकूमती इदारे ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, और आपके मुल्क में मेरिट बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और आपके मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। कभी इनके पास जाइए तो सही। एक तो ये एंगल है जो एजाज ने बताया है, एक एंगल है जो बेनज़ीर ने बताया, इसके अलावा बड़े एंगल हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब जो डॉक्टर है यहाँ, जो इंजीनियर है यहाँ, जो यहाँ बड़ा सेटल है, वो क्यों सारा कुछ बेच के यहाँ से जा रहा है? सर लेकिन वो तो कानूनी तौर पर जा रहे हैं ना, डॉक्टर इंजीनियर जो जा रहे हैं वो बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे इंजीनियर्स मैं जानता हूं उनको कि जो इधर से वीज़ा लेके यूरोप गए और फिर उधर से उन्होंने दरखास्त दे दी, पनाह की। हाँ सर, वो तो असाइलम वाला सीन है ना, वो तो ये सीन है कि गए कानूनी तौर पर लेकिन वहां जाके रुक गए। हाँ नहीं ये उसकी बात है, ये लोग जो गए थे ना, ये बच्चे, ये भी कानूनी तौर पे ही गए थे लीबिया का वीज़ा लेकर, लेकिन ये शुमार तो उसी में होते हैं ना। लेकिन ये क्यों जाते हैं? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोई पनाह लेता है, कोई उस जेलों में पड़ा है, कोई पानियों में डूब गया है, कोई कहीं रुल रहा है, तो ये क्यों जाते हैं? कभी इस पे कोई हुआ? सर हम यही तो करने के लिए बैठे हैं, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं हम आज यही करने के लिए बैठे हैं और इसी को मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं।